حضرت شبہ کا ازالہ کچھ یہ کرنٹ مہینے کے حساب سے، رمضان کے حساب سے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ 30 روزے رمضان کے مہینے میں ہی کیوں شروع ہوئے، یہ شعبان میں کیوں نہیں آ گئے، یہ کسی اور ذی الحج میں کیوں نہیں آ گئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ فرمائیے کہ یہ رمضان کی کیا خاصیت ہے کہ اس میں 30 روزے نازل ہوئے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اچھا سوال ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی اور مہینے میں آتے جی تو ان کا سوال پھر بھی باقی رہتا کیونکہ کہ شعبان میں کیوں آ گئے، شعبان میں کیوں یا رجب میں کیوں آ گئے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے. جی تو اور اس میں شک نہیں کہ شریعت کے ہر حکم کے پیچھے کوئی مسئلہ و حکمت تو ضرور ہوتی ہے. اور یہ سوال اچھا ہے کہ رمضان میں ہی آخر کیا خصوصیت ہے کہ روزے اس کے اندر فرض کیے گئے. اصل میں بات یہ کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ساری آسمانی کتابیں رمضان میں ہی اتری ہیں. ساری جتنی بھی آسمانی کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیمیہ، صحائف شیس ہیں، ایون خود قرآن کریم، تو یہ رمضان میں چونکہ اترے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو، اپنی وحی کو کتابی شکل میں رمضان میں اتارا ہے، تو آخر اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں کوئی خاص اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی خاص رحمت، اور اس رمضان کو خصوصیت حاصل ہے. جب وہ خاص رحمت اس کے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور محرومی کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ انسان اس وقت اپنی خواہشات کے اندر لتھڑا پھرے تو اس رحمت سے محروم ہو جائے گا. درست ہے. تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اتنا بابرکت مہینہ کہ جس پہ ساری کتابیں میں اتار رہا ہوں اور وہ خاص رحمت کا نزول اس مہینے میں ہے. اور یہ جو اپنی خواہشات کے بندے بنے رہے، صبح شام کو پکا رہا اور کوئی کھا رہا ہے، کوئی بنا رہا کوئی پی رہا ہے، کوئی اپنی خواہشات میں لگا ہوا ہے، تو وہ جو نزول رحمت کا جو نفع اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھانے پینے کے دندے بند کر دیے کہ آپ یہ کھانے پکانے کو، کہ کھانا ہی کام نہیں ہے، پکانے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ پکانے والے بھی بیزی، کھانے والے بھی بیزی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی عبادت لازم کر دی کہ روزے کی وجہ سے کھانے پکانے کے سارے ٹنٹے ختم اور خواہشات کے اندر ابتلا سارا ختم. اب یہ بالکل فرشتوں کی طرح ہو گئے، جیسے فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں، خواہشات کے پابند نہیں ہیں، گویا کہ زمین میں فرشتے رہنے لگے. اب یہ فرشتے بن گئے، اب یہ نزول رحمت ہوگا تو یہ صحیح ابزارو کریں گے اس رحمت. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے یہ کیا، تو فرشتوں کی طرح ہمیں بنا دیا تاکہ اب رحمت جب اترے گی، جیسے فرشتے جو صحیح جذب کرتے ہیں خدا کی رحمتوں کو اور حضور کے مقام پاتے ہیں، تو گویا کہ انسان بھی گویا کہ فرشتے بن گئے ہیں اور اب یہ اس رحمت کا صحیح نفع اٹھائیں گے. تبھی اللہ تبارک و تعالی نے نفس کی ساری پابندیاں لگا دی. اس لیے روزے رمضان میں فرض کیے گئے تاکہ انسان جو ہے کہیں کھانے پینے میں اور انسانی، کیونکہ کھانا پینا حیوانی طبیعت ہے، حیوانات کا کام ہے، تو یہ حیوان اور پست بنا رہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس ساری رحمت سے محروم ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کر دیے تاکہ جب روزے کی حالت میں ہوگا اب نزول رحمت سے فائدہ اٹھائے گا. اور جب رات کا وقت آئے گا افطار کے بعد تو قرآن کریم کا نور جب اترے گا وہ قرآن نور سے اپنے سینے کو منور کرے گا. تو گویا کہ دن میں اللہ نے یہ ساری آلودگی سے اس کو خالی کیا اور رات کو اللہ نے قرآن کریم کا نور چھڑک دیا. تو جیسے کپڑے کو میل سے پہلے خالی کرتے ہیں، شفاف ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر خوشبو چھڑکتے ہیں. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کے باطن کو پاکیزہ مصفہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو اللہ رات میں جو اپنی عبادات کے نور سے معطر کر دیتے ہیں اور یہ مومن بندہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اللہ کی ہر بات میں کتنی حکمت ہے. واہ سبحان اللہ.